بہت پہلے کی بات ہے جب انسانی دنیا اور جادو کی دنیا الگ ہوا کرتی تھی۔ دنیا کے ایک کونے میں چمکدار، روشن اور خوشبو سے بھرا شہر تھا جس کا نام تھا پرستان۔ وہاں ہر طرف رنگ برنگی پریاں اڑتی رہتی تھی، جادو ہوتا تھا، ہنسنا، مسکرانا اور پھولوں کا کھلنا عام بات تھی۔ پرستان کی حکومت ایک سمجھدار اور نرم دل ملکہ مہرالنساء کرتی تھی، جن کی ایک ہی بیٹی تھی، شہزادی ستارہ۔ ستارہ کا رنگ چاند جیسا چمکدار، اس کی مسکراہٹ سے پھول کھل جاتے تھے اور اس کی ہنسی میں گھنگرو بجتے تھے۔ وہ صرف ایک پری نہیں بلکہ پورے پرستان کی امید تھی۔ مگر ہر روشنی کے پیچھے ایک اندھیرا ہوتا ہے۔ ایک دن جب شہزادی ستارہ اپنی پسندیدہ جھیل کے پاس جادو کا گیت گا رہی تھی تو اچانک آسمان کا رنگ بدل گیا۔ کالے بادل گرجنے لگے اور ہوا میں عجیب سی خوشبو پھیل گئی، جیسے مرجھائے ہوئے پھول ہوں۔ اسی وقت ایک کالی پری ظالمہ جادوگرنی پرستان پر حملہ کر گئی۔ وہ پہلے پرستان کی پری تھی، مگر لالچ اور طاقت کی بھوک نے اسے اندھیرے میں دھکیل دیا۔ اس نے ملکہ سے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا، کیونکہ ایک وقت میں اس کا پیار ٹھکرا دیا گیا تھا۔ ظالمہ نے ستارہ کو ایک کالے جادو سے انسانی دنیا میں گرا دیا، جہاں اسے اس کی اصل یاد بھی نہ تھی۔ ملکہ مہرالنساء نے پورے پرستان میں اعلان کر دیا، جو بھی میری بیٹی ستارہ کو ڈھونڈ کر لائے گا اسے پرستان کا وارث مانا جائے گا۔ دنیا دوسری تھی۔ شہزادی ستارہ اب انسانی روپ میں ایک چھوٹی سی بستی میں رہتی تھی، جہاں اس کا نام مہک رکھ دیا گیا تھا۔ نہ اسے یاد تھا کہ وہ پرستان سے آئی ہے، نہ ہی اسے یاد تھا کہ وہ ایک پری ہے۔ وہ روز باغ میں پھولوں سے بات کرتی، لیکن اسے سمجھ نہیں آتا کیوں ہر گلاب اسے شہزادی کہہ کر پکارتا۔ اس کے پاس ایک چھوٹی سی پری کی تصویر تھی، جسے وہ ہر رات دیکھتی اور محسوس کرتی تھی کہ جیسے یہ تصویر اس سے جڑی ہو کسی طرح، جیسے اس میں کوئی آواز چھپی ہو جو صرف اس کا دل سنتا ہو۔ اس نے کبھی کسی کو نہیں بتایا کہ وہ پرندوں سے، جانوروں سے بات کر سکتی تھی۔ پھر ایک دن جب مہک باغ میں پھولوں سے بات کر رہی تھی، اس نے دیکھا کہ ایک اجنبی لڑکا اسے گھور رہا تھا۔ اس کا نام تھا عارب، ایک کتابی صورت کا لڑکا جو ہر وقت جادو، کہانیوں اور پریوں کے راز پڑھنے میں گھسا رہتا تھا۔ عارب کو مہک میں کچھ عجیب لگا، کچھ ایسی روشنی جو عام انسانوں میں نہ ہوتی تھی، جیسے کوئی پرانی کہانی اس کی آنکھوں کے سامنے زندہ ہو گئی ہو۔ عارب کو مہک بہت پیاری لگی اور اس نے اس سے پھولوں سے بات کرتے ہوئے بھی سنا۔ اس نے کہا جا کے مہک سے، تمہارا چہرہ جانا پہچانا لگتا ہے۔ عارب نے دھیرے سے کہا۔ مہک نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، مجھے بھی اپنا چہرہ جانا پہچانا لگتا ہے، اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ میرا جو نام ہے، جو میں ہوں، وہ میں اصل نہیں ہوں۔ اسی وقت عارب نے اپنے بیگ سے ایک کتاب نکالی، جادو اور پرستان کے قدیم نقشے۔ اس نے مہک کو دکھایا۔ اس کتاب کے پہلے صفحے پہ ایک پری بنی ہوئی تھی جس کا چہرہ ستارہ سے ملتا جلتا تھا۔ تصویر دیکھتے ہی مہک کی آنکھوں میں عجیب چمک آئی۔ اس کے ہاتھ سے روشنی نکل کر تصویر پہ پڑی اور تصویر چمک اٹھی۔ تصویر میں سے ایک آواز آئی، شہزادی ستارہ، وقت آ گیا ہے واپس جانے کا۔ مہک گھبرا گئی، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ عارب نے اسے سنبھالا اور کہا، تم صرف ایک لڑکی نہیں، تم پرستان کی کھوئی ہوئی روشنی ہو۔ تمہاری کہانی اب دوبارہ شروع ہوگی، اور مجھے یقین ہے کہ تم ایک پری ہو، کیونکہ آج تک میں نے ایسی انسان نہیں دیکھی جو پھولوں سے، جانوروں سے بات کرتی ہو اور اس کا چہرہ اتنا نورانی ہو۔ اسی وقت زمین ہلنے لگی، پھولوں کا رنگ بدلنے لگا اور باغ کے درمیان ایک چھپا ہوا دروازہ کھل گیا، روشن راستہ جو صرف ایک اصلی پری کے لیے کھلتا تھا۔ مہک نے اس راستے کی طرف قدم بڑھایا اور اس کی پیٹھ پر چمکدار پر نکل آئے، چمک سے بھرے ہوئے، روشنی سے لال۔ میں اڑ سکتی ہوں، مہک کی آنکھوں میں آنسو کے ساتھ کہا۔ عارب نے ہنس کے کہا، نہیں، تم پہلے سے اڑ رہی تھی، بس تمہیں یاد نہیں تھا۔ مہک اکیلے جانے سے گھبرا رہی تھی اور اس نے عارب میں اپنائیت بھی پائی، اس لیے مہک نے عارب سے کہا، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ پھر دونوں نے مل کر روشن راستے میں قدم رکھا۔ اندر سب کچھ نور سے بھرا تھا، ہر قدم پر کچھ یادیں واپس آ رہی تھی، ستارہ کا بچپن، اس کا جادو، اس کی ماں، اس کی مسکراہٹ اور ظلمہ کا چال۔ راستہ کے آخر میں ایک چراغ جل رہا تھا، یادوں کا دیپک، جسے صرف اصلی شہزادی ہاتھ لگا سکتی تھی۔ جیسے ہی مہک نے چراغ کو چھوا، ایک دھماکہ ہوا، اس کی یادیں واپس آ گئی، ہر چہرہ، ہر آواز، ہر پل، سب کچھ۔
وہ چیخ اٹھی، میں ستارہ ہوں، میں ملکہ مہرالنساء کی بیٹی ہوں، میں پرستان کی روشنی ہوں اور یہاں کی شہزادی ہوں۔ اس وقت آسمان پھر سے روشن ہو گیا، جادو کی دنیا نے ستارہ کو محسوس کیا اور پرستان میں سارے پھول کھل اٹھے۔ ہر پری نے دیکھا، ہر ستارہ چمک اٹھا۔ لیکن جیسے ہی وہ واپس جانے کو تیار ہوئے، ظالمہ کی چھایا پھر سامنے آ گئی۔ تم واپس نہیں جا سکتی ستارہ، پرستان اب میرا ہے۔ یہ پہلا مقابلہ تھا۔ عارف نے اپنی کتاب سے ایک جادو نکالا، روشنی کا دائرہ، جس میں صرف سچ اور روشنی جیت سکتی تھی۔ ستارے نے اپنے پر پھیلا دیے اور جادو کا گیت گایا۔ اس کی آواز میں وہ قوت تھی جو ظالمہ کے اندر کو پگھلا رہی تھی۔ ظالمہ چیخ رہی تھی، مگر اس کا اندھیرا روشنی کے سامنے پگھلنے لگا۔ تم میری جگہ لے گئی ستارہ، ظالمہ نے کہا۔ نہیں، ستارہ نے جواب دیا، تم نے اپنی جگہ خود چھوڑی۔ روشنی میں جگہ سب کے لیے ہوتی ہے اگر نیت صاف ہو۔ ظالمہ کا جادو ٹوٹ گیا اور اس کی چھایا خود میں ہی سمٹ گئی۔ وہ غائب ہو گئی، لیکن اس بار ہمیشہ کے لیے نہیں۔ اسے دوبارہ سدھار کا موقع مل گیا۔ ستارہ نے عارف کے ساتھ واپس پرستان کا سفر کیا، اس بار ایک شہزادی کے روپ میں۔ ملکہ مہرالنساء نے اپنی بیٹی کو گلے لگایا اور پورے پرستان میں جشن منایا گیا۔ اور عارف؟ اسے پرستان کا پہلا انسانی فوجدار بنا دیا گیا، دوست پرستان، جسے ہر پری عزت اور پیار سے دیکھتی تھی۔ ستارہ اور عارف نے مل کر ایک نئے دور کا آغاز کیا، جہاں جادو اور انسانیت مل کے نئے راز ڈھونڈتے تھے، نئے شہر بناتے تھے اور نئے سپنے سجاتے تھے۔ اور یوں پرستان کی کھوئی ہوئی شہزادی دوبارہ اپنی روشنی کے ساتھ چمک اٹھی۔ مگر کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو کہانی کا اگلا پارٹ سنا سکتی ہوں، پرستان اور اڑان نگر کا راز، جہاں خواب چھین لیے جاتے ہیں اور ستارہ اپنے سب سے مشکل امتحان کا سامنا کرتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی سننی ہو تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، میں آپ کے لیے اس کا پارٹ 2 لاؤں گی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔